اور سارے میرے پختونخوا کے ایم پیز، اور مجھے نہیں پتا کہ ایم این ایز بھی ہیں، لیکن جو سارے ممبر جو پروونشل اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے ارکان ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے کل پنجاب اسمبلی سے اپنے جو پارلیمنٹری پارٹی سے ایڈریس کیا تھا، تو اس میں ایک غلط فہمی ہوگی، وہ میں آپ سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں۔ غلط فہمی ہوگی ہماری اپوزیشن کو، یعنی ہماری جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسمبلیوں سے، کے پی اور اپنی پنجاب کی اسمبلیوں سے ان کو ڈیزالو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے۔ ہم نے صرف ان کو، پی ڈی ایم والے لوگوں کو، ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسے ہم اپنی یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے۔ اب 66% پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا۔ اب میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی، اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگست، اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے۔ وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہے کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ یہ جدھر پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں۔ ملک تو یہ کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے۔ سارے جو ان کا جو اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹر جو یہ لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا۔ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے۔ ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو۔ تو نہ اندر سے کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے، نہ باہر سے۔ 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت، آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں، ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے، بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا۔ یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا۔ باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی چوری معاف کروانے کے لیے. پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے NRO لے کے. اب یہ دوسرا NRO انہوں نے لیا ہے, وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا NRO لینے کے لیے. اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے NRO دینے پہ تھی. باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا. لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی. دیکھیں, چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی, لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے. تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. اور اب پھر 1100 ارب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں, اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں. تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں, آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے, میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا, کوئی تو ہوگا, کوئی چیک وغیرہ. جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا, وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی, اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا, اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے.